السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ گائز، آج کے ایپیسوڈ میں نے آدھی سے تقریباً زیادہ لکھ لی تھی کہ ڈیلیٹ ہو گئی، اور جس کی وجہ سے میری آج کی ایپیسوڈ کافی زیادہ لیٹ ہو چکی ہے۔ مجھے خود بڑا وہ ہے، میں بڑی خوش تھی کہ آج تو میں نے جلدی قسط لکھ لی، لیکن میری خوشی کو نظر لگ گئی، اور جب نظر لگتی ہے تب ایسا ہی ہوتا ہے، اور میری جو ایپیسوڈ تھی وہ پوری ڈیلیٹ ہو گئی۔ تو آج تو میرا پکا ارادہ تھا کہ میں جلدی ایپیسوڈ ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دوں گی۔ خیر، کیونکہ آج سیٹرڈے نائٹ تھی تو میرا موڈ تھا کہ میں وہ ڈرامہ دیکھتی ہوں پاکستانی، وہ کیا نام ہے اس کا، خائی، تو اس کی میرے 2 ویک کی ایپیسوڈ، کوئی 4 یا 5 ایپیسوڈ میں نے پڑھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد عشق مرشد، وہ بھی میرا آدھے میں پڑا ہوا ہے۔ تو کیا بتاؤں یار، بڑے برے حالات جا رہے ہیں میرے، اور ایسے حالات میں آپ لوگوں کی ایپیسوڈ لیٹ ہو گئی، اور ایپیسوڈ کے چکر میں اب مجھے نیند بھی آ رہی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ میری جو سیٹرڈے ہے وہ گزرے گا، کیونکہ کل شب رات ہے، اور کل کا دن تو بہت مصروف گزرنے والا ہے۔ تو ایڈوانس میری طرف سے آپ سب کو شب رات مبارک، اور جلد ہی رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوگا، تو اس کی بھی تیاریاں ابھی سے شروع ہو گئی ہیں۔ تو خیر، آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی تیاریاں کہاں پہنچی، اور چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ، جس ایپیسوڈ کا نام 93 ہے۔ یار، ہم بہت جلدی بہت آگے تک پہنچ گئے ہیں۔ دعا کریں رمضان سے پہلے میرا ناول ختم ہو جائے۔ خیر، کوشش تو میں کروں گی، باقی بس اللہ کی مرضی، اگر ختم ہونا ہوا تو ہو جائے گا، ورنہ پھر میں بھی رمضان کے فرسٹ ویک تک جائے گا۔ خیر، سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ تو گائز، ایک اور بات کرنی تھی، بلکہ فرمائش کرنی تھی چھوٹی سی، کہ یار آپ لوگ لائک تو بہت دیتے لیکن کامنٹس بہت کم ہوتے، تو پلیز آپ سب لوگ اپنی رائے کا اظہار کیا کرو، اور اپنی رائٹر کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیا کرو کہ میں اور لکھنے کی کوشش کروں۔ ویسے آپ لوگوں کی موٹیویشن ہی ہے جو کہ مجھے دوبارہ سے ایپیسوڈ لکھنے پر مجبور کر سکی ہے، ورنہ ایک دفعہ ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے وہی سب کچھ لکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ تو شدت جنون، قسط نمبر 93، تحریر عریج شاہ۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ دامیار بھی اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا، اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایزا بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، شاید اس طرح کی سچویشن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بوکھلا گئی تھی۔ ایزا، میری بات سنو پلیز، ایک دفعہ میری بات سنو۔ وہ تیزی سے نیچے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی جب اچانک دامیار نے اس کے پاس پہنچتے ہوئے اس کے بازو کو ایک ہی جست میں اپنی گرفت میں لیتے تیزی سے قدم واپس اوپر کی جانب بڑھائے تھے، اور اپنی جیب سے اپنے کمرے کی چابی نکالتے ہوئے وہ جلدی سے کمرے کو ان لاک کرتا اسے لیے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا کانپتا ہوا وجود محسوس کر کے وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اس وقت کتنی زیادہ مینٹل ٹینشن میں ہے۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس بھر کر اس کے لبوں سے لگایا تھا، اور پھر وہیں اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب طرح کے تاثرات تھے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی یا یقین کر رہی تھی، دامیار کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہاں، لیکن وہ ڈری ہوئی تھی، گھبرائی ہوئی تھی۔ میری بات سنو پلیز، تم نے جو دیکھا وہاں سب جھوٹ تھا، اس میں کچھ حقیقت نہیں، ایک لفظ جھوٹ تھا، پلیز میرا یقین کرو۔ میں کمرے میں گیا تو دیکھا اس نے صرف بیڈ شیٹ لپیٹ رکھی تھی۔ میں فوراً کمرے سے باہر نکل آیا جب مجھے اس کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ میں واپس اس کی مدد کرنے کے لیے کمرے میں گیا تو اس کی اس چادر کو
آگ لگی ہوئی تھی، بلکہ آگ پوری طرح سے اس کپڑے کو جلا چکی تھی۔ وہ چلا رہی تھی، مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ اس کی مدد کی خاطر اس وقت جو مجھے سمجھ میں آیا وہ کیا میں نے۔ وہ کپڑا اتار کر آگ کی طرف پھینک دیا۔ میری نیت خراب نہیں تھی، میں صرف اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں یہ نہ کرتا تو اس کی جان چلی جاتی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا اسے سچائی بتا رہا تھا، جبکہ ایزا اب تک عجیب بے چین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز میرا یقین کرو، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولا۔ جب ایزا نے نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹائی تھی، وہ اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ چکا تھا۔ پلیز اس طرح سے چہرہ مت پھیرو، یقین کرو مجھ پر، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ وہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، مجھے تمہاری نظروں میں گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمیں الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دامیار کا انداز عجیب تھا۔ ایزا کو اس کی باتوں سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ ایزا، پوری دنیا میری دشمن ہے، کوئی میرا اپنا نہیں ہے۔ یہاں کوئی میرے لیے اچھا نہیں سوچ سکتا، سب میرے دشمن ہیں۔ کوئی میری خوشیاں نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں ایزا، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ لوگ میری خوشیاں نہیں دیکھ سکتے، یہ مجھ سے جلتے ہیں۔ مجھ جیسے انسان کو تم مل گئی نا، اس لیے ہر کوئی جلتا ہے مجھ سے۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا نا، اس رانیہ سے بات مت کرو، اس رانیہ سے دور رہو۔ دیکھا، اس نے کر دیا نا تمہارے دل میں میرے لیے شک پیدا۔ کوئی اچھا نہیں ہے، یہ سب لوگ برے ہیں۔ پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا اگر تم مجھ سے دور ہوئی نا، تو میں ساری دنیا کو جلا دوں گا۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، یہ سب لوگ تمہیں مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ صرف ایک بار مجھ پر یقین کرو، تمہارے ساتھ میں کبھی دغا نہیں کر سکتا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے قدموں کے بالکل ساتھ بیٹھے وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامے دیوانوں کی طرح بول رہا تھا۔ اس کے لفظ، اس کی آنکھوں میں آنسو، اس کی بے قراری اس کے سچے ہونے کی گواہی دے رہی تھی، لیکن یہ گواہی تو وہ قبول نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، وہ اپنی گواہی خود نہیں دے سکتا تھا، اس رانیہ کو اس کی گواہی دینی ہوگی۔ اس نے اچانک اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ایزا نے گھبرا کر اسے دیکھا، جبکہ وہ اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے جانے لگا تھا۔ اس کے ہاشیانی انداز پر ایزا گھبرا کر اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ رکا نہیں تھا، بلکہ اسے یوں ہی گھسیٹتے ہوئے واپس اسی کمرے میں لے آیا تھا جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے موجود تھے۔ رانیہ کی حالت اب قدرے بہتر تھی۔ اس کے جسم پر اس وقت لباس موجود تھا، لیکن چہرے پر زخموں کے نشان اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس کے شوہر نے اسے درندوں کی طرح پیٹا ہے۔ کہو ایزا سے میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، ہم دونوں میں ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بتاؤ ایزا کو، بتاؤ۔ وہ دیوانوں کی طرح بولتا
عزا کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا کہ اگر یہ ہاتھ چھوٹ گیا تو وہ چھوڑ دے گی اسے۔ اسے بتاؤ نا کہ تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ڈیم اٹ بتاؤ اسے۔ وہ غصے سے دہا تھا، جبکہ رانیہ کی حالت سے اس کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ڈیم اٹ، کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ بتاؤ نا، بتاؤ اسے کہ تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ غصے سے لہو رنگ آنکھیں لیے آتش فشاں کی طرح پھٹ رہا تھا، جبکہ رانیہ برفیلی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یار شنایا، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس طرح کی کسی پارٹی میں آنا چاہیے تھا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں آ کر صرف اور صرف ہمارا وقت برباد ہوا ہے۔ اتنی پیاری لگ رہی ہو، ماشاء اللہ۔ ہم کہیں اور چلتے ہیں، کہیں اور چل کر انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں وقت برباد کرنے کی بھلا کیا تک بنتی ہے؟ تمہارے اس زنانہ کزن کی سالگرہ بھی بالکل زنانہ سٹائل میں ہوگی۔ میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہاں بور ہونا چاہیے۔ کم آن جان، میں تمہیں اس سے زیادہ اچھی جگہ پر لے کر جاؤں گا، آئی پرومس یو۔ وہاں کم سے کم ہم یوں بور ہرگز نہیں ہوں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ دوسری طرف شنایا کا موڈ خراب ہونے لگا۔ کتنی مشکل سے وہ اسے لے کر آئی تھی، اسے یہاں پر کتنی مشکل سے اس نے بنایا تھا اسے، اور وہ یہاں آتے ہی پھر سے نخرے دکھانے لگا تھا۔ زبر، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو پہلے آپ مان نہیں رہے تھے، اتنی مشکل سے مانے ہیں، اور اب یہاں تک آ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور آپ نے دیکھا نہیں کہ میکی بھیا نے کتنی دفعہ کہا ہے، اتنا اصرار کیا ہے، کتنی محبت سے ہمیں یہاں انوائٹ کیا ہے، اور ہم یہاں آ کر اس طرح سے واپس چلے جائیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ کو میرے ساتھ آنا ہوگا، اور اگر آپ نے اب کچھ بھی کہا نا اس بارے میں تو میں نے آپ سے ناراض ہو جانا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ناراضگی سے کہنے لگی۔ یار شنایا، مجھے تمہارے اس زنانہ کزن کی سالگرہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یار۔ کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ وہ چپکا چپکی کرتا ہے اور مجھے ایسی چیزوں سے اریٹیشن ہوتی ہے۔ وہ مرد ہے، لیکن اس میں مردوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ شنایا کا موڈ خراب دیکھ کر اب کی دفعہ اس نے کچھ بھی کہے بغیر گاڑی کا دروازہ کھولا تھا، اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی سائڈ کا دروازہ بھی کھولا۔ اچھا نا، اب موڈ خراب مت کرو، چلو۔ میرا ویسے بھی موڈ اچھا نہیں ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کے مان جانے پر وہ مسکراتے ہوئے گاڑی سے اتری تھی۔ آؤ زبر، تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ یقین نہیں آ رہا کہ تم آئے ہو۔ میکی اسے دیکھتے ہی تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا، جبکہ زبر نے بڑی مشکل سے 2 قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے
خود کو اس کی پہنچ سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا ہوا؟ تم اب بھی مجھے حق نہیں کرو گے؟ اس وقت تو تم ڈیوٹی پر بھی نہیں ہونا، وہ خفگی سے بولا تھا، جبکہ زبر نے ایک نظر شنایا کو دیکھا۔ میری بیوی کو پسند نہیں اس کی موجودگی میں میرا کسی اور کے گلے لگنا، وہ اچانک بولا تو شنایا نے ایک جھٹکے سے اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ وٹ؟ شنایا! وہ دل پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے شنایا کو دیکھ رہا تھا، جو خود بھی کنفیوز لگ رہی تھی۔ آئی کانٹ بلیو تم اپنے شوہر کے لیے اتنی پوسیسیو ہو، وہ سینے پہ ہاتھ رکھتا خالصاً عورتوں والے انداز میں بول رہا تھا، جبکہ شنایا نے صرف کندھے اچکائے تھے۔ میری بیوی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، اسے پسند نہیں ہے، اور میں اس کی پسند کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ وہ ساری بات بڑے مزے سے اس کے سر پر ڈالتا آگے بڑھ چکا تھا، جبکہ شنایا اس کے پاس کھڑی اپنے کپڑے اور جوتوں پر اس کے کامنٹس لے رہی تھی۔ اس کے لیے وہی سب سے زیادہ فیشنیبل انسان تھا، اور فیشن کی سمجھ سب سے زیادہ اسی کو تھی، تو شنایا اسی سے ٹپس لیتی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تم یہاں آئے زبر، مجھے سچ میں امید نہیں تھی کہ تم آؤ گے۔ تم میکی کو پسند نہیں کرتے ہو نا، تو مجھے یہی لگا تھا کہ تم آنے سے انکار کر دو گے۔ ڈی ایس پی سر اس سے ملتے ہوئے بول رہے تھے۔ میں اس بورنگ پارٹی میں ہرگز نہیں آنا چاہتا تھا سر، لیکن آپ کی بیٹی مجھے زبردستی یہاں لے کر آئی ہے، اس نے بنا بات کو لمبا کھینچے جواب دیا تھا۔ ہاں، وہ میکی نے بہت اصرار کیا تھا، لیکن تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے سچ میں بہت خوشی ہوئی ہے۔ یقین کریں، آپ کی بیٹی نہیں کہتی تو کبھی یہاں نہ آتا۔ میرا ارادہ اسے کہیں اور گھمانے لے کر جانے کا تھا، لیکن آپ کی بیٹی کو یہاں آنا تھا۔ خیر، گھمانے کا تو اسے ابھی بھی لے کر جاؤں گا، کیونکہ میرا زیادہ دیر اس بورنگ سی پارٹی میں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ کسی رازدار کی طرح انہیں اپنی پلاننگ سنا رہا تھا۔ ڈونٹ وری، میں سب کو کہہ دوں گا کہ شنایا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی اس ہی کی طرح شرارتی سے لب و لہجے کو اپنائے ہوئے تھے۔ یہ ہوئی نا بات؟ بس اب آپ کی بیٹی یہ پارٹی چھوڑنے کے لیے راضی ہو جائے تو سمجھیں کام ہو گیا۔ وہ ایک نظر شنایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جو پارٹی کو کافی زیادہ انجوائے کر رہی تھی۔ مطلب کہ تم اسے نکال کر لے جانا چاہتے ہو؟ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے بولے تھے۔ آپ مدد کریں گے میری؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، انہوں نے فوراً حامی بھری تھی۔ ویسے آپ میرے سسر ہیں، لیکن آپ کو شرم آنی چاہیے اپنے بھتیجے کی سالگرہ سے اپنی بیٹی اور داماد کو بھگاتے ہوئے۔ ان کا اتنا ساتھ دینا، جہاں اسے اچھا لگ رہا تھا وہیں وہ انہیں شرمندہ کرنے والے انداز میں بولا۔
لیکن وہ شرمندہ ہوئے نہیں تھے۔ میں ایک بہت ہی اچھا سسر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا داماد میری بیٹی کو اس سے بہتر جگہ پر لے کر جائے۔ پھر آپ ایک اچھے سسر نہیں بلکہ ایک اچھے فادر ہیں، کیونکہ یہاں بھی آپ اپنی بیٹی کے بارے میں پہلے سوچ رہے ہیں۔ وہ ان کی بات کی درستگی کرتے ہوئے بولا تھا۔ تم چاہتے کیا ہو کہ میں تمہاری مدد نہ کروں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سیریس انداز میں بولے تھے۔ ارے سسر جی، آپ تو برا مان گئے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ پلیز مدد کیجیے، ہمیں یہاں سے نکلوائیے، ورنہ آپ کا یہ بھتیجا جلد ہی میری عزت پر ہاتھ ڈالے گا۔ میں بالکل محفوظ محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ وہ اب کی دفعہ جیسے اپنے دل کا ڈر زبان پر لے آیا تھا۔ نہیں نہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری عزت بچاؤں گا۔ وہ ہنستے ہوئے جیسے اسے یقین دلا رہے تھے۔ شنایا، چلو نا یار، یہاں سے چلتے ہیں، یہ پارٹی بہت بورنگ نہیں لگ رہی تمہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اب کی دفعہ شنایا نے نہ تو اسے گھورا تھا اور نہ ہی ناراضگی جتائی تھی، بلکہ بڑی معصومیت سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بورنگ نہیں، بہت بورنگ ہے زبر، لیکن ہم یہاں سے جائیں گے تو میکی بھیا کو برا لگے گا نا، وہ ہونٹ باہر کو لٹکائے ہوئے بولی تو زبر نے بڑے پیار سے اسے تھام کر اپنے قریب کیا تھا۔ میرا پیارا کاکا، میں نے منع کیا تھا نا یہاں آنے سے۔ یار یہ ہمارے ٹائپ کی پارٹیز نہیں ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہاں سے نکلنے کا انتظام کر لیا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ یقیناً وہ بھی یہاں پر بہت زیادہ بور ہو چکی تھی۔ وہ کیسے رازدانہ انداز میں اس سے پوچھنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ مچ میں اسے یہاں سے نکلوانے کا پلان بنا چکا ہے۔ میں گاڑی کی طرف جا رہا ہوں، تم پیچھے والے راستے سے واش روم کا بہانہ کر کے باہر پہنچو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولتا تیزی سے باہر کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ میکی جو اس کی طرف آ رہا تھا اسے بھاگتے دیکھ کر شنایا کے پاس آ رکا۔ شنایا، اسے کیا ہوا؟ وہ اس طرح سے کیوں بھاگ گیا؟ خیریت تو تھی نا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔ انہیں فون کال آ گئی تھی، وہ فون سننے گئے ہیں اور میں واش روم جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آپ کو جوائن کرتی ہوں۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتی ہوئی بولی تھی، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا گیا۔ جلدی آنا، میں تمہیں اپنے دوستوں سے ملواؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے رفو چکر ہو چکی تھی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں رانیہ، بتاؤ سچ کیا ہے؟ میری بیوی کو بتاؤ۔ میں نے وہ تمہاری جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا بے حد غصے سے بول رہا تھا جب اچانک اس کا شوہر کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ تم دونوں دوبارہ یہاں آ گئے؟ اس نے غصے سے دامیار کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں بات کر رہا ہوں تمہاری بیوی سے، میری بات بے حد ضروری ہے۔ دیکھو رانیہ،
سچ بولو، تھوڑی دیر پہلے اس کمرے میں جو ہوا وہ بیان کرو، اس کو بتاؤ، میں نے کس طرح تمہاری جان بچائی؟ میری بیوی کتنی بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی ہے، پلیز اسے بتاؤ، اس کمرے میں تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا تھا؟ یہاں تمہیں آگ لگ گئی تھی، میں نے کس طرح تمہاری جان بچانے کی کوشش کی؟ جو کچھ انہیں نظر آیا وہ صرف نظر کا دھوکہ تھا اور کچھ نہیں۔ بتاؤ ان لوگوں کو، وہ منت بھرے لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ رانیہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اس سے نہیں بلکہ کسی اور سے بات کر رہا ہو۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا، جو غصے سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایزا کی طرف دیکھا، جس کا ہاتھ اب تک دامیار شاہ نے اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ جھوٹ بول رہا ہے تمہارا شوہر، جو کہہ رہا ہے سب جھوٹ ہے۔ ہم کالج کے زمانے سے ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، ہم دونوں میں بہت گہرے تعلقات تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہم دونوں لیونگ ریلیشن شپ میں بھی رہ چکے ہیں، لیکن پھر ہم نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا۔ یہاں اتنے سالوں کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم نے سوچا کیوں نہ تھوڑی انجوائے کر لیں، لیکن ہم پکڑے گئے۔ وہ عزا کی جانب دیکھتی بالکل سپاٹ لہجے میں بات کر رہی تھی، جبکہ دامیار بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے امید نہ تھی کہ وہ اس طرح کی کوئی گھٹیا بات کرے گی۔ کتنی سکون سے وہ اس کی ذات پر الزام لگا گئی تھی۔ یہی انسان تھا جس نے تھوڑی دیر پہلے اس کی جان بچائی تھی، اسے مرنے سے بچایا تھا، اس کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا تھا، لیکن کیسے وہ ایک لمحے میں اس کی ذات کی دھجیاں اڑا گئی تھی۔ اسے یہ جھوٹ بول رہی ہے، بکواس کر رہی ہے، اس کا ایک ایک لفظ جھوٹ ہے۔ ایزا، مجھ پر یقین کرو ایزا، پلیز مجھ پر یقین کرو، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ سچ بولو رانیہ، خدا کے لیے سچ بولو۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتا اسے جھنجھوڑ چکا تھا، جبکہ رانیہ کی نگاہیں اب تک پتھرائی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایزا یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جھوٹ بول رہی ہے، پلیز میرا یقین کرو۔ رانیہ کے جھوٹ پر وہ واپس اس کی طرف آتا، اس کو اپنا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھٹیا انسان، اتنا سب کچھ کر کے بھی تجھے سکون نہیں ملا کہ دوبارہ یہاں آ کر ہماری زندگیوں میں زہر گھول رہا ہے؟ اگر اتنی ہی محبت ہے اس سے تو چھوڑا کیوں، شادی کر لیتا نا؟ اسماعیل خان زادہ آگے بڑھتے ہوئے اسے گریبان سے پکڑ چکا تھا۔ اسے اس آدمی سے کوئی مطلب نہ تھا، وہ کچھ بھی کہے، اسے کچھ بھی سنائے، اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بس ایزا کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھنا چاہتا تھا، اعتبار دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی ایزا اس پر بھروسہ کرے، لیکن اب شاید ایسا ممکن نہیں تھا۔ رانیہ اپنے الفاظ کہہ کر جیسے اپنے لبوں پر
چپ کی مہر لگا چکی تھی۔ وہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے بار بار کہنے پر بھی اس نے اپنی خاموشی نہیں توڑی تھی، جبکہ اس کی نگاہیں اس کے بدن پر موجود زخموں سے ہوتی اس کے چہرے پر گئی تھی۔ ایذا نے آہستہ سے قدم اس کی جانب بڑھائے اور اس کے بالکل سامنے آ رکی۔ ہا 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 ہا، پوری پارٹی میں یہاں سے گھوم کر یہاں سے وہاں گھوم رہا ہوگا ہمیں ڈھونڈتے ہوئے، کیا پتا ہم تو پارٹی سے بھاگ نکلے ہیں۔ زبر بہت مزے سے بول رہا تھا، جبکہ شنایا آئس کریم کھاتے ہوئے اسے گھور رہی تھی۔ زبر، کتنی غلط بات ہے نا، وہ آپ سے کتنے پیار سے پیش آتے ہیں، کتنے اچھے سے بات کرتے ہیں، آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ شنایا کو اس کا انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے شنایا، مجھے اس آدمی کا کوئی پیار محبت کچھ نہیں چاہیے۔ خدا کا شکر ہے کہ میری عزت بچ گئی اس سے۔ زبر تو اب تک کانوں کو ہاتھ لگائے توبہ توبہ کر رہا تھا۔ توبہ کریں، ایسے بھی کوئی نہیں مر رہے تھے وہ آپ کے لیے۔ وہ منہ بنا کر بولی، سچ کہہ رہا ہوں، میری عزت خطرے میں تھی۔ وہ جیسے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا میں نے، اچھی اور خوبصورت لڑکی تو ملی نہیں انہیں، اسی لیے آپ کے پیچھے لگ گئے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ انگلی سے اس کے لبوں کے قریب اشارہ کر رہا تھا جہاں تھوڑی سی آئس کریم لگی ہوئی تھی۔ زبر، دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ یہاں پہ بیچ سڑک میں آپ کو رومانس سوچ رہا ہے؟ اس کے اشارے پر وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی، کیا مطلب ہے؟ میں تمہیں کس کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ شنایا، تمہارے لبوں پر آئس کریم لگی ہوئی ہے، اس نے بتایا تھا۔ ہاں بالکل، میرے منہ پر کچھ لگا ہوا ہے اور مجھے ہرگز پتہ نہیں چل رہا۔ وہ منہ بناتے ہوئے ایک اور آئس کریم کی چمچ منہ میں ڈال چکی تھی، جبکہ زبر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اچانک اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا اور اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے سیٹ کے پیچھے لگاتا اس کے لبوں پر اپنی گرفت تنگ کر گیا تھا، جبکہ شنایا تو بوکھلا کر رہ گئی تھی اچانک اس کے بدلے ہوئے انداز پر۔ اس کی گرفت کافی سخت تھی، وہ قطرہ قطرہ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اڑھیلتا اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا تھا، جبکہ شنایا سانسیں روکے اس کے لبوں کی سخت گرفت محسوس کرتے ہوئے اس کی شدتیں اپنی نازک سی جان پر جھیلتی سانسوں کی اس گرفت پر بے چین ہو اٹھی تھی۔ اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ زبر اس کی سانسوں پر اپنی گرفت تیز تر کرتا اس کی خوشبو کو قید کیے جا رہا تھا۔ جب شنایا کا سانس اٹکنے لگا تو زبر نے پیچھے ہٹتے ہوئے سیٹ سے سر ٹکایا تھا، جبکہ نگاہیں اب تک اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جو بری طرح سے سانسوں کے کھلواڑ کے بعد سانسیں لے رہی تھی۔ کتنے ظالم انسان ہیں آپ زبر،
وہ گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے بولی تو زبر کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اتنا بھی نہیں میری جان، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر چل کر میرا ارادہ تمہاری سانسیں بالکل ہی بند کر دینے کا ہے۔ وہ اسے ڈراتے ہوئے بولا، مجھے گھر نہیں جانا، بابا کے گھر چھوڑ دیں۔ وہ فوراً بولی، اب تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنی سانسوں سے بھی قریب کر لوں، اور تم کہتی ہو کہ کہیں اور چھوڑ دوں۔ نو بیبی، اب تو تمہیں میری باہوں میں آنا ہے۔ ساری رات میری کربتیں سہنی ہیں، میری بے قرار دھڑکنوں کو راحت پہنچانی ہے، جنہیں بے قرار بھی تم نے ہی کیا ہے اپنی ادائیں دکھا کر، اور اب سکون بھی تم نے ہی پہنچانا ہے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں خماری سی اتر چکی تھی۔ اب شنایا کا بچنا ہی مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا، جبکہ شنایا کو اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اسے سچ میں اس کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ اپنی سانسوں پر اس کی سخت گرفت کے پہرے محسوس کر کے وہ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ آج اس کی حالت بہت خراب ہونے والی ہے۔ ہاں، لیکن اب وہ بچ نہیں سکتی تھی، اس لیے خود کو مینٹل طور پر اس کی جان لیوا شدتیں سہنے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ رانیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہا تھا، جب ایزا نے اپنا ہاتھ پوری قوت سے اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ اس کا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ رانیہ اپنی جگہ سے ہل کر رہ گئی۔ تمہاری بکواس پر مجھے یقین نہیں ہے رانیہ اسماعیل خان زادہ، کیونکہ مجھے اپنے شوہر پر یقین ہے۔ تم جھوٹی، تمہارے الفاظ جھوٹے، تمہاری آنکھیں جھوٹی، تمہارا لہجہ جھوٹا۔ تھوڑی دیر پہلے جب میں اس کمرے سے باہر گئی تھی نا، تو تمہاری حالت پر ترس کھا کر گئی تھی، کیونکہ تمہیں اس طرح ٹوٹی بکھری حالت میں دیکھ کر ایک عورت ہونے کے ناطے مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اس لیے نہیں گئی تھی کہ مجھے اپنے شوہر پر یقین نہیں تھا۔ یہ آدمی جس کے منہ پر ابھی تم نے جھوٹ بولا ہے نا، اسے خدا نے میری سانسوں سے زیادہ قریب کر دیا ہے۔ یہ انسان میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جانتی ہو، جس انسان کو خدا سچی محبت دے دے، وہ انسان کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اسے تمہارے وجود کی ضرورت نہیں اپنی محبت لٹانے کے لیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دامیار کی طرف بڑھی تھی، جو اب تک آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے دامیار کے چہرے پر اپنے نازک سے ہاتھ رکھے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، دامیار شاہ، مجھے آپ پر یقین ہے، مجھے خود سے زیادہ آپ پر بھروسہ ہے۔ میں جانتی ہوں آپ دنیا کا کوئی بھی غلط کام کر سکتے ہیں، لیکن اپنی ایزا کا یقین، اس کا بھروسہ کبھی نہیں توڑ سکتے۔ مجھے آپ پر یقین ہے، اور اگر مجھے آپ پر یقین نہیں ہوتا نا، تو بھی اس پلاننگ کے بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ تھا مجھے۔ اسماعیل خان زادہ صاحب، پلاننگ اچھی کی تھی آپ نے، لیکن
کیا ہے نا، میں دامیار کو کال کر کے واپس آپ کے بینچ کے قریب جا رہی تھی، تب آپ کی باتیں سن چکی تھی میں، جب آپ کسی کو فون پر کہہ رہے تھے کہ بہت امیر پارٹی ہاتھ لگی ہے، دعا کرو کہ ہماری جانچے میں آ جائے تو پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ اس وقت میں آپ کی چال بازی سمجھ نہیں سکی تھی، مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سوچا شاید آپ اپنے کام کے متعلق کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ آپ کی اس امیر پارٹی کا نام دامیار شاہ تھا۔ اپنی خوبصورت بیوی کا بہت اچھے سے استعمال کرتے ہیں آپ۔ ایسا کیجئے، اسے سڑک پر بٹھا کر بولی لگوائیے، زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ اپنی بیوی کی خوبصورتی کا کافی اچھے سے اخراج وصول کرتے ہیں نا آپ، اس سے آپ کی انکم اور زیادہ ہوگی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو اسماعیل خان زادہ سرخ آنکھوں سے بپھر کر اس کی جانب بڑھا تھا کہ دامیار نے اسے گردن سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ خبردار جو میری بیوی کو ان نظروں سے دیکھا، تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا۔ وہ غصے سے اسے پیچھے پھینکتا عزا کو دیکھ رہا تھا، جو اسماعیل کے اس طرف آنے پر دامیار کے کندھے کو مضبوطی سے تھام چکی تھی۔ عزا چلو یہاں سے۔ وہ اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ پھیلاتا اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ ہاں، مجھے بھی یہاں نہیں رہنا دامیار، ہمیں واپس چلنا ہے۔ میں واپس گھر جانا چاہتی ہوں، اپنے شہر، اپنے گھر۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ہوئے بولی تو دامیار کو جیسے ڈھیروں سکون ملا تھا۔ اس کے ماتھے پر شدت سے بھرپور لمس چھوڑتے ہوئے وہ اسے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ جب عزا نے اپنے قدم روک کر پیچھے کی طرف دیکھا تھا جہاں وہ کھڑی اب تک زمین کو گھور رہی تھی۔ دامیار نے تمہیں کیا کہا تھا کسی زمانے میں رانیہ، کہ تم اچھی لڑکی ہو، ہے نا؟ غلط کہا تھا، تم ایک بہت بہت بری لڑکی ہو۔ وہ اس سے کہتے ہوئے دامیار کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی تھی جب اسے پیچھے سے زوردار چانٹوں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اسے پیٹ رہا تھا، اس لیے کیونکہ وہ دامیار کو پھنسانے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اسماعیل، مجھے نہیں پتا تھا اس بیڈ شیٹ کو آگ لگ جائے گی، ورنہ میں نے سب کچھ بہت اچھے طریقے سے کیا تھا، ادکاری بھی اچھی کی تھی، لیکن وہ بہکنے کے بجائے کمرے سے نکل گیا۔ وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، بیکار عورت، ایک مرد کو اپنی طرف راغب نہیں کر سکی تو کیا فائدہ تیری اتنی خوبصورتی کا، اگر یہ خوبصورتی تیرے شوہر کے کسی کام کی نہیں ہے؟ مر جا گھٹیا عورت۔ تو کہہ رہی تھی کہ دامیار کو پھنسانا بہت آسان ہوگا، عورتوں کا خاص شوق رکھتا ہے وہ، لیکن تو اسے پھنسانا تو دور، اپنی طرف راغب تک، متوجہ تک نہیں کر سکی۔ وہ مسلسل لاتوں اور گھوسوں سے اس کی حالت خراب کر چکا تھا، جبکہ رانیہ اپنی تمام تر خوبصورتی اور تباہ سازش کے ساتھ ناکام ہو گئی تھی۔ وہ اکثر کسی نہ کسی ہوٹل میں پائے جاتے تھے۔ اس طرح کے بڑے بڑے بزنس مین اپنی نظر میں رکھ کر وہ دونوں
بہت پیسے ہینٹتے تھے لوگوں سے۔ شوہر کی نظر میں اگنور ہونے والی بیوی دوسرے مرد کی توجہ جلدی کھینچ لیتی ہے اور پھر اسے بہلا پھسلا کر خود پر نوٹوں کی بارش کروانا تو ان کے لیے بہت آسان تھا۔ وہ دونوں مل کر بڑے بڑے لوگوں سے پیسے نکلواتے تھے، لیکن اس دفعہ وہ ناکامیاب ہو گئے تھے کیونکہ عزت دامیار شاہ کو اپنے شوہر پر یقین تھا۔ سو گائز، یہ تھے آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ گائز، آپ لوگوں کے کامنٹس بہت کم ہوتے ہیں تو پلیز لائک کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹو سا کمنٹ بھی کر دیا کریں اپنی رائٹر کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔